بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود لامحدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ خوشبودار کے اندر نذرانہ تحفۃً پیش کرنے کے بعد راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی عالماً رویہ میرے سامنے، میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن سامنے تھے۔ ہاں، وہ سرکار واصف علی رحمت نے ہی کہا 5000، حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی۔ میری تعداد روزانہ درود پاک پڑھنے کی مختلف تھی۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، خوش ہو کر میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ ہی بولے پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ، روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ایک پیغام دینے والا کون آیا تھا۔ پھر کیا سے کیا ہوتا گیا نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات راز فاش ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی سیج دھیج بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے تاب کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں تھی؟ آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجلس میں جاتی ہیں، اکثر زیادہ تر کسی کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سید روح نبی کریم کے دربار سے بلا لی جاتی ہیں، ہاں، جہاں ان کی روحوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین رہتی ہیں اور بے چین و بے تابی ایک درجے کی ہے۔ زیارت ہوتی ہے کیونکہ کوئی یاد کرے تب ہی آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ ساری بے چینی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی یاد کرنے کی مہدہ مرخوم منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اس لیے تو میں بھی ان کو یاد میں درود پاک پڑھ کر کھویا رہتا ہوں۔ بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سمجھنا۔ میرے دوست واصف علی صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد، تو یاد اور خیالوں کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کی عطا ہے؟ امید بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب کیا ہوگا؟ مگر یہ خیال پھر انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات مبارکہ تک لے آتے ہیں، اور یہ ایک راز اور راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا، بس یہ خاموشی سے اور خاموشی ہی زبان سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظر واصف علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آتی ہے، محمد رسول اللہ۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔